نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آپ وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے چنا ہے ذکر میلاد مصطفیٰ کے لیے۔ بولو کس کے لیے؟ ذکر میلاد مصطفیٰ کے لیے۔ یہ سوال بڑا سوشل میڈیا پر چلتا ہے، سید صاحب نے بات وضاحت کی، بھائی یہی ایک پہلو لے کے گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ حضور اگر زندہ تھے تو صحابہ نے دفنایا کیوں؟ زندے کو کوئی دفناتا ہے؟ جب کوئی چیز ملتی نہیں تو آدمی وہی سوال کرتا ہے جس میں وہ خود پھنس جائے، یہ حقیقت ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آیا نا تو جاؤ جو سمجھ چکے ان سے سمجھو۔ ہر چیز کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی، اگر کتابوں سے سمجھ میں آتی تو امام جوزی غوث اعظم کے پاس نہ جاتے، شہاب الدین دولت آبادی مخدوم اشرف کی چوکھٹ پر اپنے قدم کو نہ۔ سبحان اللہ، سبحان ہر اللہ۔ چیز کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھ میں آ جاتی تو جلال الدین رومی شمس تبریز کے پیچھے نہ بھاگتے۔ بھاگنا بتا دیا، کہا جلال الدین جو پڑھتا تھا کتابوں سے وہ تو شمس الدین نے سکنڈوں میں پانی میں ڈال کے ختم کر دیا۔ لیکن جب یہاں تڑپ جاگی اور جلال الدین رومی کے چہرے پر پسینہ آیا، شمس تبریز کہتے گھبراتے کیوں؟ کہا میری صدیوں کی محنت آپ نے پانی میں ڈال کے ختم کر دی۔ کہا صدیوں کی محنت؟ کہا ہاں۔ کہا سونے پانی، جس انداز سے میں نے تجھ میں کتابیں ڈالی تھی اسی انداز سے باہر نکل کے آ جا۔ میرے دوستو، پڑھو مدرسے میں، آؤ خانقاہ میں، یہ کانسیپٹ اس لیے بنایا گیا، وہاں سیدھی سیدھی کالی کالی عبارت دیکھنے کو ملے گی، اور اسی عبارت کی باریکیاں دیکھنا ہے تو خانقاہ میں آؤ۔ احمد رضا اتنے بڑے عالم، خانقاہ کی تلاش کیوں؟ جب ملی تلاش تو کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ جب تک خانقاہ نہیں تھی تب تک سمجھ نہیں پائے نور نور، لیکن جب نور کی باریکی میں گئے تو سمجھ میں آیا۔ احمد رضا کتاب کرو بند، چلو نور کی تلاش میں، نور کی تلاش میں۔ سبحان اللہ، مہرنا گئے، نور مل گیا۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا سمجھ گئے۔ اللہ نے فرمایا نا آیا نور تحقیق کی تمہاری جانب آیا نور روشن کتاب۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں جیسے ریڈیم، کیا ریڈیم آلریڈی منور ہے، لیکن اس کی لائٹ کے لیے تمہیں ایک گاڑی کی لائٹ کی ضرورت ہے۔ بغیر گاڑی کی لائٹ پڑے اس کی چمک سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ لائٹ مارو گے تو لکھ کے آئے گا بڑودہ اتنا کلومیٹر، اجمیر شریف اتنا کلومیٹر۔ اب کسی کو اجمیر دکھتا ہی نہیں، میں نے کہا لائٹ فیل۔ ریڈیم تو ہے ہی ایسا ہی، تو اب ریڈیم کا علاج مت کر، گاڑی کا علاج کرا۔ سمجھے میری بات کو؟ تو قرآن روشن ہے، لیکن اسے روشن کیسے کر پاؤ گے جب سینے میں علی فاطمہ حسن حسین کا نور رہے گا، تب قرآن تیرے لیے روشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھنے والے تو گمراہ بھی ہو گئے، حق ہے، بے شک حق۔ پڑھنے والے مسگائیڈ بھی ہو گئے۔ میرے دوستو، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم آلے رسول کے سامنے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، حق ہے، بے شک۔ نبی کے گھرانے کے سامنے بیٹھے ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی شان میں کیا بولوں کیا کہوں، جس کا شہر ایسا کہ چھوڑنے کا من نہ ہو، جس کا گنبد ایسا کہ نگاہ ہٹانے کا من نہ ہو۔ ہر مومن کی خواہش یا اللہ مدینے میں موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا سنو، جب گنبد میں اتنی کشش ہے، شہر میں اتنی کشش ہے، اور ساری کائنات کے لوگ دیکھ کر کے محبت کرتے ہیں،
اللہ کی عزت کی قسم آمنہ کا لال کیسا تھا نہ ہم نے دیکھا نہ تم نے دیکھا، لیکن کہنے والے نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب زندہ ہے تو دفنایا کیوں؟ بولو، یہ کہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، یہ ان کا سوال ہے سید صاحب، اور سوشل میڈیا پر بڑھ چڑھ کے پینٹ شرٹ پہن کے لکھتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، دفنایا کیوں؟ اس کا جواب آپ خود سنو۔ میدان جنگ میں حضرت عبیدہ شہید، حضرت امیر حمزہ شہید یعنی کٹ گئے، بلڈ نکلنا، کلیجہ چبا دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی حالت، امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پر رکھا گیا، کیا ہوئے؟ شہید۔ ہے کسی مائی کے لال میں طاقت، بول دے مردہ ہے؟ ہے کسی میں طاقت؟ بولو بھیا، کوئی کہہ دے مردہ ہے حسین، مردہ سب کر ڈالیں گے۔ صحیح بات ہے۔ امیر حمزہ شہید کٹ گئے، کلیجہ چبا دیا گیا، ہے کسی میں طاقت فتویٰ دے دے کہ مردہ؟ جیسے دے گا نا تو رب کا قرآن کہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بے شک بے شک، بلکہ بولو بولو، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن وہ جو زندہ ہے نا، تمہیں ان کی زندگی کا سینس نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ سر کٹ گیا، دھر الگ ہے، اللہ کہہ رہا زندہ ہے، واہ ان واہ، کی زندگی کا تمہیں سینس نہیں ہے۔ اور کٹنے والے کیسے؟ اللہ اکبر، پیروں کو زخمی کر دیا گیا، اپنے کوہنیوں کے بل پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بدر میں۔ صحابہ نے پوچھا اے عبیدہ کیا تجھے تکلیف کا احساس نہیں، اتنا پیروں میں زخم ہے؟ کہا احساس تو ہے، لیکن جب اس لال آمنہ کی تصویر سامنے لاتا ہو، درد کا نہیں ملاقات کا احساس بچ جایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور گئے کونیوں کے بل، تکلیف جس میں کٹا، کہا عبیدہ کیا ہوا؟ کہا حضور اتنا کہہ دو کیا میں جنتی ہوں؟ صحابہ کا عقیدہ دے، حضور کہتے تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رسول کو دیکھ کے، خدا کو مان کے اور شہید ہو جائے تو رب کہتا ہے وہ زندہ ہے، زندہ، اور ان کی زندگی کا تمہیں سینس شعور نہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں امیر حمزہ کو دفنایا کیوں جب وہ زندہ؟ حسین کو دفنایا کیوں جب وہ زندہ؟ سبحان اللہ۔ بولو بولو، علی اصغر کو دفنایا کیوں وہ زندہ؟ تمہارا اعتراض یہی ہے نا کہ زندے کو دفنایا نہیں جاتا، جسے قرآن زندہ کہہ رہا ہے اسے حضور اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ جو نبی کا امتی نبی پر اپنی جان لوٹا دے خدا کے دین کے لیے، تو خدا کا کلام کہتا ہے وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ جب امتی زندہ ہو سکتا ہے تو اس امتی کا نبی کیسے مردہ ہو؟ سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے پیارو، عید میلاد النبی خوب ہی جوش میں، محبت کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے خوب لٹاؤ، خوب کھلاؤ، گھر کو سجاؤ، جھنڈے لگاؤ، نئے کپڑے پہنو اور دنیا کو بتاؤ آج امن و شانتی کا دنیا میں لانے والے پیغمبر کی آمد ہے۔ آج ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے والے پیغمبر کی آمد ہے۔ مظلوموں کو سہارا دینے والے پیغمبر کی آمد ہے۔ یتیموں کے مقام بلند کرنے والے پیغمبر کی آمد ہے۔ بیواؤں کے سروں پر
چادر فاطمہ ڈالنے والے اس پیغمبر کی آمد سبحان ہے. اللہ. آج اس کی آمد ہے جس نے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کو کھینچا ہے. آج اس کی آمد ہے جس نے قرآن، نماز، روزہ، حج، زکات یہ نہیں اپنے امت کو خدا سے ملا دیا. اس کی آمد آج آمد اس کی ہے جس کے صدقے میں علی ملے، فاطمہ ملے، حسن ملے، حسین ملے، جس کے صدقے میں غوث اعظم ملے، جس کے صدقے میں حضرت شیخ کبیر احمد رفاعی ملے، جس کے صدقے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ملے، جس کے صدقے میں ہم بھارتیوں کو سلطان الہند خواجہ کریم نواز ملے. میں نے کہا جب میرے خواجہ جو میرے آقا کے بیٹے ہیں، جب ان کے حسن کا، ان کے کردار کا، ان کے عمل کا کوئی بھارت میں ثانی نہیں، جس طرف نگاہ اٹھائی تو 90 لاکھ کو اپنا غلام بنا لیا، تو مدینے کے مکی کے حسن کا عالم کیا ہمارے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا. دوستو امن و شانتی کے ساتھ سکون